اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ بس میں کلیانوی کا شکر گزار ہوں مولانا صاحب کا اور ان کے رفقا کا کہ طلباء کی اتنے بڑے اجتماع کے ساتھ ملاقات کا اور کچھ دیر ان کے ساتھ گزارنے کا موقع فراہم کیا۔ یقیناً یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ دین کے طلباء، دین کے مختلف شعبوں کے متعلمین اور طلباء اور اساتذہ، ان کے ساتھ اللہ کے گھر میں کچھ دیر بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ پاک کا شکر گزار ہوں، اور بزم کلیانوی کا بھی اور ان کے منتظمین کا بھی۔ ماشاءاللہ آپ حضرات خطابت کے اسلوب اور اس کے فن کو سیکھنے کے لیے اس کورس میں شریک ہوئے ہیں۔ خطابت ہمارا اختصاص بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا اختصاص جو بیان کیا وہ کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ انسان کے امتیازات میں سے یہ بیان جو ہے نا، انسان کا اختصاص بھی ہے۔ سادہ ترجمہ اس کا بولنے والا جانور۔ منطقی انسان کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک نے یہ کیا نا، خلق الانسان علمہ البیان۔ اسی کا ترجمہ منطقی کرتے ہیں کہ انسان کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ حیوان ناطقن، بولنے والا جانور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو امتیاز بخشا ہے کہ یہ بولنا، بیان، خطابت، شاعری، مختلف اس کے 20 شعبے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ کوئی شعر خطیب نہیں ہے، کوئی گیدڑ خطیب نہیں ہے، کوئی بھیڑیا شاعر نہیں ہے۔ یہ سارے بیان کے جتنے شعبے ہیں کہ اللہ پاک نے کس کو عطا فرمائے ہیں؟ ہمارا اختصاص بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے۔ ضرورت سب سے پہلے انسان کی ضرورت عام زندگی میں بھی بولنا، گفتگو ہماری ضرورت ہے، اور دینی تقاضوں میں سے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان میں سب سے زیادہ امتیاز کن کو بخشا ہے؟ حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات۔ بیان کے اعتبار سے بھی حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات نسل انسانی کے سب سے اچھے متکلم، سب سے اچھے بیان کرنے والے اور سب سے اچھے خطیب ہیں۔ البتہ شاعری نہیں سکھائی ان کو۔ اللہ پاک نے فرمایا، اس کا مطلب مانا نہیں کہ شاعری بری چیز ہے۔ انبیاء کے شایان شان ہیں، ان کے اسٹیٹس کی چیز نہیں ہے یہ۔ ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ۔ شاعری ذات خود اچھی چیز ہے، لیکن انبیاء کے شایان شان نہیں ہے۔ لیکن انبیاء سارے کے سارے خطیب ہیں، اور خطیب الانبیاء کا لقب کس کا ہے؟ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات میں ایک پیغمبر کا لقب بھی خطیب الانبیاء ہے۔ وہ کون بزرگ ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب خطیب الانبیاء ہے۔ ویسے تو سب سے بڑے خطیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن یہ لقب خطیب الانبیاء کا کس کا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ یہ خطابت، بیان، ابلاغ کا ذریعہ ہے، اور انبیاء کرام کی جو سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ابلاغ، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ انبیاء کرام کی بھی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے، اور جو انبیاء کے وارث کہلاتے ہیں ان کی بھی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا۔ یہ خالی پہنچانا نہیں، البلاغ المبین، اچھے طریقے سے پہنچانا بھی ذمہ داری ہے، سمجھانا بھی ذمہ داری ہے۔ خالی بلاغ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ البلاغ المبین، بیان، بلاغ، فصاحت، بلاغت،
اچھے طریقے سے بات کرنا، اچھے اسلوب میں بات کرنا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا اختصاص اور ذمہ داری یہی ہے، اور جو انبیاء کے وارث کہلاتے ہیں اللہ بنا بھی دے، کہلاتے تو ہے نا، اللہ پاک بنا بھی دے، کوئی ساتھ آپ فرما دے۔ تو انبیاء کیا وارث کہلانے والوں کی ذمہ داری اور اختصاص کی کیا ہے؟ البلاغ البین، تینی تقاضوں میں سے ہے، بات کو پہنچانا اور بات کو سمجھانا، اور سنت نبوی بھی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلاغ کے جو میسر ذرائع تھے نا وہ استعمال فرمائے۔ حضور کی خطابت کا تو معیار مقام یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بیان کی تاثیر کے لیے مخالفین کے پاس اور کوئی تعبیر تھی نہیں سوائے اس کے کہ جادو کرتا ہے، یہ تقریر نہیں کرتا، کیا کرتا ہے؟ جادو کرتا ہے۔ حضور کی یہ صاحب اسی معنی میں کہ یہ باتیں نہیں کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ آج بھی کوئی اچھا خطیب ہو، جادو بیان خطیب ہے، اس کے بیان میں کیا ہے؟ جادو ہے۔ یہ تاثیر ہوتی ہے، بات کہنے کا انداز ہوتا ہے، ڈھنگ ہوتا ہے، اور اس کو تعبیر کس سے کیا جاتا ہے؟ جادو سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر سے تعبیر اس حوالے سے کہ وہ باتیں نہیں کرتا، کیا کرتا ہے؟ جادو کرتا ہے۔ اور یہ میں اس کو بے بسی کہا کرتا ہوں کہ مخالفین کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی قوت کو تعبیر کرنے کے لیے جادو کے سوا کا لفظ تھا ہی نہیں کو تعبیر کر سکتے، جو جادو کرتا ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بھی بڑے بڑے خطیب گزرے ہیں، بڑے بڑے خطیب گزرے ہیں۔ خطیب الاسلام کا پہلا لقب کس کو، لقب سب سے پہلے کس کو ملا ہے؟ خطیب اسلام، باقاعدہ لقب۔ خطیب الانصار، خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے، بہت زبردست خطیب تھے، اور ان کا لقب سب سے پہلے خطیب الاسلام کا لقب انہیں ملا ان کی زندگی میں۔ خطیب الاسلام تھے، خطیب الانصار تھے، خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضور کے باضابطہ نمائندہ خطیب۔ سرکاری خطیب کا لفظ ذرا مشکل ہے، حضور کے باضابطہ نمائندہ خطیب کیا کہلاتے تھے؟ میں ان کی دو تین باتیں آپ سے کروں گا۔ ایک خطیبۃ الانصار بھی تھی، یہ خطیب الانصار تھے، عورتوں میں بھی خطیبہ تھی، خطیبۃ الانصار وہ کون تھی؟ اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی خطیبہ تھی، اور ان کا لقب بھی خطیبۃ الانصار ہے۔ اسماء بنت یزید بن سکن، بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطیبۃ الانصار تھی، بڑے بڑے خطبے دیا کرتی تھی۔ اور صحابہ کرام میں سب سے بڑی خطیبہ کون تھی؟ ام المومنین حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ کی خطابت پر جادو بولتا تھا۔ لیکن بعد القاب ثابت بن قیس، میں آپ کو ایک واقعات کرنا چاہوں گا، بہت سے واقعات ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا، مشہور آدمی مسلمہ کذاب، نبوت کا دعویٰ کیا۔ کس بنیاد پر؟ بہت بڑا خطیب تھا وہ۔ مسلمہ کذاب کی خطابت، دعویٰ نبوت کا باعث کیا تھا؟ خطابت بہت بڑا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اتنا بڑا خطیب تھا، جب مسلمانوں کے مقابلے پہ آیا ہے تو لشکر لے کر آیا تو 80,000 کا لشکر اس کے پرچم کے نیچے تھا۔ اس سے آپ اس کی خطابت کا اندازہ لگائیں، اتنا بڑا خطیب تھا وہ۔ 80,000 کا لشکر ان کے سامنے تھا، اس کے پرچم کے نیچے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، بخاری کی روایت ہے، مذاکرات کی، صلح کی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں درمیان میں بات آگے کر لیتا ہوں۔ مسلمہ کذاب نے حضور کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، حضور کو رسول مان کر شراکت کا دعویٰ کیا۔ اس کا خط جو دو نمائندے لے کر آئے تھے حضور کی خدمت میں، کون ٹائٹل یہ ہے؟ من مسلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ اشرکت معک فی الامر
ولیکن قریش قوم یعتدون، مجھے آپ کے ساتھ شریک نبی بنایا گیا ہے، لیکن قریشی دوسرے کو مانا نہیں کرتے، قریشی بڑے سخت لوگ ہیں۔ ولیکن قریش قوم یعتدون، میں آپ کا شریک نبی ہوں۔ حضور کی زندگی میں مسلمہ نے مقابلے کے نبی کا کبھی دعویٰ نہیں، شریک نبی ہوں۔ اور حضور کی خدمت میں مذاکرات کے لیے بڑا وفد لے کر آیا تھا۔ اس موقع کی بات کر رہی ہے، بخاری کی روایت ہے، بڑا جرگہ لے کر آیا تھا۔ اس کی کوشش، اس کی پیشکش یہ تھی کہ ہم مل کے چلتے ہیں۔ حضور کو اس نے یہ بھی بخاری کی روایت میں تفصیل ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ہم اکٹھے ہیں، میں آپ کا شریک نبی ہوں، مقابلے پر نہیں، آپ کو نبی مانتا ہوں، آپ کے بعد میں ہوں، یا تو آپ اپنا مجھے خلیفہ نامزد کر لیں، یہ لکھ دیں کہ آپ کے بعد میں، جب تک آپ ہیں ٹھیک ہے، آپ کے بعد میں، اور یا تقسیم کر لیں، نہ ورن والا کا مگر ہو، شہری نبی آپ، دیہاتی نبی میں، گاؤں مجھے دے دیں، شہر آپ رکھیں، اربن پیغمبر آپ، رورل پیغمبر میں۔ تو حضور نے اس کا یہ وفد لے کر آیا، میں وہ وفد کی بات کر رہا ہوں، حضور کا ذوق، خطابت کیا چیز ہے۔ مسلمہ کذاب مدینہ منورہ آیا، بڑا جرگہ لے کر آیا حضور سے، اس فارمولے پر مذاکرہ کیا۔ فارمولہ کیا تھا؟ یا اپنا جانشین مجھے بنا دیں، یا کیا کریں، تقسیم کریں، شہر آپ کے دیہات میں دیں۔ حضوری مذاکرات ہوئے ہیں، حضور اس کے ڈیرے پر گئے ہیں، اور ساتھ کس کو لے کر گئے ہیں؟ خطیب صاحب۔ اس وفد میں حضور کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں، خطیب صاحب مطلوب، خطیب سے مقابلہ رہا، تو ساتھ کس کو لے کر گئے ہیں؟ بخاری کی روایت ہے، بخاری ثابت بن قیس کو لے کر گئے۔ اس کے پیشکش کا جواب تو 2 لفظوں میں دیا، تو مجھ سے خلافت مانگ رہے ہو، جہاد مانگ رہے ہو، فرمایا کہ ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، یہ تقسیم میرا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے، جس کو جائے گا خلیفہ بنا دے گا، جس کو جائے گا دیہات دے گا، میرا کام نہیں ہے۔ بس ایک جملہ فرمایا، یہ تم خلافت اور جانشینی مانگ رہے ہو، مجھ سے ایک تنکا اٹھا، ایک خشک لکڑی، یہ بھی مانگو گے تو نہیں دوں گا، اگر مجھ سے یہ مانگو گے یہ بھی نہیں دوں گا، یہ بس تمہارا جواب یہ ہے، باقی باتیں میں جا رہا ہوں، یہ میرا نمائندہ ہے، خطیب جانے اور خطیب جانے۔ سبحان اللہ۔ باقی مذاکرات کرنے ہوئے ہیں 2 خطیبوں میں، اس کا تاریخ میں مشکل کیا ہوا ہے، لیکن حضور نے کچھ ثابت میں نے کہا تو وہاں چھوڑا، تم جانو اور یہ جانے، میں جا رہا ہوں۔ حضور ایک جملے کہہ کے چلے گئے، اور پیچھے ثابت میں نے 2 خطیبوں کا مذاکرہ پتہ نہیں کیا ہوا صحیح ہوا کیا، یہ تاریخ پہ یہ موجود نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ حضور اپنی نمائندگی کے لیے اور بات چیت کے لیے خطیب صاحب کے مقابلے میں کس کو جو چھوڑ گئے؟ خطیب صاحب کو، کہ خطابت حضور کے ہاں کی حیثیت تھی۔ ایک ثابت بن قیس بڑے خطیب تھے، اور ان کا ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے حدیثوں میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، تو 2 آدمیوں کو بڑا ڈر لگایا، حضور کی مجلس میں آواز بلند کر، یہ ایمان حبت اعمال کا ذریعہ ہے، اعمال حبت ہو جائیں گے، ساری سیری ڈیلیٹ ہو جائے گی، پتہ بھی چل گیا کدھر گئی ہے، انتہبت اعمال مان تم اللہ تشکر، سیری ڈیلیٹ ہو جائے گی، پتہ نہیں چل گئی، ساری ڈاکٹر صاحب بھی کام کرتا ہے مگر کمپیوٹر پہ سیو نہیں کرتا، صبح سی ڈی صاحب ہوتی ہے، پتہ نہیں گئی کدھر، یہ قرآن پاک سارے اعمال چلے جائیں گے، تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی کہاں گئے ہیں۔ تو 2 آدمی بہت ڈرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہیر الصوت تھے، اور بہت ان کی آواز میں بڑا روک تھا، جہیر البات قدرتی جہیر الصوت ہوتے ہیں کی آواز میں یہ کیا کریں گے۔ تو حضرت عمر تو اتنے محتاط ہو گئے، روایات کہتا ہے کہ حضور کی مجلس میں بالکل منہ میں بات کرتے تھے، بس اوقات حضور کو پوچھنا پڑتا تھا عمر کیا کہا، دوبارہ کہو،
اور ثابت ابن قیس گھر میں بیٹھ گئے، ایک دن نہیں آئے، 2 دن نہیں آئے، تیسرے دن لوگ ثابت خطیب صاحب کدھر گئے بھائی؟ خطیب صاحب نہیں آ رہے، میں کہا وہ تو گھر میں بیٹھا رو رہا، کیا ہوا؟ قرآن پاک نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم، وہ پرسوں سے گھر میں بیٹھا رو رہا کہ میں تو زندگی میں باقی کی عادت کی کتابت کرتا رہا ہوں، میرے اعمال کا کیا بنے گا؟ ہمیں بلاؤ اس کو، خدا کے پاس کو بلایا، کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ اور خطیب کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا؟ خطیب جب خطابت کے جوہر کو ہوتا ہے تو کیا نہیں کرتا؟ ویسے میں تو یہاں خطابت کے جوہر اٹھاتا رہا ہوں، قرآن کہتے ہیں آواز بلند ہوئی گیا سب سے، میں تو پرس تمہارے لیے نہیں ہے، یہ حکم تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں خطابت میں بتا رہا ہوں، جو دور نبوی میں خطابت کیا چیز تھی۔ ایک واقعہ اور اس کا دورہ حضور، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خطابی بری چیز نہیں ہے، کمال ہے انسان کا، انسان کا امتیاز ہے، انسان کا اختصاص ہے، یہ دینی ضرورت ہے، انسانی تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت یہ اسی سورہ حجرات کی آیات ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ جو لوگ آئے اب وہ اپنے بدوی انداز میں حضور کے حجروں سے باہر آوازیں دے رہے، یا محمد ادخل تکلم، باہر نکلو، باتیں کرنی ہیں۔ یہ انداز یہ ہوتا ہے، محمد صاحب باہر آئیے، آپ سے باتیں کرنی ہیں، وہ خرج دیتا شکل۔ یہ بنو تمیم تھے، بڑا فن خوان قبیلہ تھا، ان کو اپنی خطابت اور شاعری پہ بڑا ناز تھا، ہمارے جیسا کون خطیب ہوگا، ہمارے جیسا کون شاعر ہوگا؟ تو اللہ پاک نے جانو خدا کا بات تو سلیقے سے کرو نا۔ اکثرهم لا یعقلون ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم، حضور کو ضروری نان سینس لوگ ہیں، ٹینشن نہ لیں، یہ تصریح حضور کو ٹینشن نہ لیں، نان سینس لوگ ہیں، بیوقوف آدمی، آپ تسلی رکھیں۔ خیر حضور تشریف لائے تو یہ بنو تمیم اقرا بن حابس کے سردار رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے آپ کہتے ہیں اللہ کا رسول ہوں، تو ہم تو ایک ہی معیار جانتے ہیں کہ خطابت اور شاعری میں ہمارا مقابلہ کریں آپ، اگر خطابت اور شاعری میں ہمارا مقابلہ جیت گیا آپ تو نبی مان لیں گے۔ اپنا ذوق ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے اسلام قبول کیا تھا کس پر؟ کشتی پر، پہلوان تھا، راستے میں لے آپ کہتے ہیں پیغمبر کشتی لڑو گے؟ آجو لڑی کشتی۔ یہ کون تھے؟ نام سن رہے ثابت تھے، پہلوان تھے، ابھی تھوڑی دیر میں یاد آ جائے گا۔ کشتی لڑی، اس نے کہا جی ایک دفعہ میں چانس بھی لگ جاتا ہے، تو 30 دفعہ جب کم کشتی لگی نا زمین پہ، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کوئی بھی رد نہیں کیا، جو اگر چیلنج دیا نا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار آ جاؤ۔ اور یہاں بھی عطا بن حابس نے جناب مقابلہ کریں گے، شاعری کا کریں گے، خطابت کا کریں گے، ٹھیک ہے جی، اگر خطابت اور شاعری کا مقابلہ آپ جیت گئے تو آپ کو نبی مان لیں گے۔ باقاعدہ اعلان ہوا، حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ اقرا بن حابس تمیمی کے تذکرے میں ساری تفصیل لکھی ہے، وہاں پر اعلان ہو گیا جی مقابلہ ہوگا جی خطابت کا، آپ نے تو کورس کیا ہے نا، تو مقابلہ کیا تھا، خطابت کا مقابلہ ہوگا، شاعری کا مقابلہ ہوگا۔ آ گئے، مجمع جمع ہوا ہے، حضور نے بات کرو بھائی ہمارا خطیب کدھر ہے؟ اقرا بن حابس اور زبرقان بن بدر رضی اللہ، ایک شاعر تھا، خطیب صاحب کھڑے ہوئے، پھر خطیب صاحب نے وہ کچھ کیا جو خطیب کیا کرتے ہیں،
یہ بتانے کی ضرورت ہوئی ہے نا کہ خطیب کیا کیا کرتے ہیں اپنے قوم کے بنا کو، یہ ہم یہ تھے، ہمارا اتنے میل کا باغ تھا، ہمارا یہ تھا، ہمارا وہ تھا، ہم یہ لوگ ہیں، ہمارے پاس اپنی بات۔ جب وہ اپنی خطابت کے جوہر دکھا چکے تو حضور نے ثابت سے اٹھو گئے، صاحب جواب دو۔ ثابت نے جوابی تقریر، ثابت بن قیس خطیب الانصار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوابی تقریر کی۔ پھر انہوں نے وہی کچھ کیا جو شاعر خطیب کرتے ہیں، انہوں نے اسلام کی خوبیاں، حضور کی مدح، توحید باری تعالیٰ بیان کی۔ بیٹھ کے ہمارا شاعر بھی رہا تمہارا بھائی، ان کا یہ زبرقان بن بدر ہے رضی اللہ عنہ، پورے شاعری میں وہی کچھ کیا۔ حسان بن ثابت کا اٹھو کا جواب دو۔ حسان بن ثابت اٹھے، حسان بن ثابت کا سب سے بڑا موضوع تھا نعت رسول، مطاح رسول ہے، شاعر رسول اللہ کا لقب تھا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب جواب دیا، خطیب کا جواب خطیب نے دیا، شاعر کا جواب نے دیا، شاعر نے دیا۔ اقرا بن حابس سرور کھڑے ہوئے، واللہ آپ کا خطیب بھی ہمارے خطیب سے بڑا ہے، آپ کا شاعر بھی ہمارے خطیب سے شاعر سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان۔ یہ کوئی بنو تمیم کا پورا قبیلہ خطابت و شاعری کے مقابلے پر اسلام قبول کیا۔ میں خطابت کی اہمیت بیان کروں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک واقعہ اور عرض کر دیتا ہوں۔ مجھے ذمہ موضوع تھے، انہوں نے یہ لگایا آپ نے کہ موجودہ تقاضے کیا ہے، وہ میں عرض کروں گا، لیکن پہلے ایک واقعہ اور عرض کروں۔ بدر یہ خندق کی لڑائی جب ختم ہوئی ہے نا، قریش کے ساتھ 3 جنگیں ہوئی ہیں، بدر، اس کے بعد احد، اس کے بعد خندق، تینوں آپس میں لڑائی ہوئی ہیں قریش کے ساتھ۔ چچا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، بڑا بھائی ادھر ہے، چھوٹا بھائی ادھر ہے، ماموں ادھر ہے، بھانجا ادھر ہے، اور آپس کا مقابلہ تھا قریشیوں کا۔ تو قریش نے احزاب میں بھائی دیگر عرب قبائل کو بھی ملا لیا تھا، متحدہ بنا لیا تھا، 1 مہینہ محاصرہ رکھا، ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد حضور نے خطبہ ارشاد فرمائی، بخاری میں صحابہ کو اکٹھا کیا، اور بات دیکھو بھائی، الان نغزوہم ولا یغزوننا، قریش کا آخری دور لگ گیا ہے، اب یہ ادھر نہیں آئیں گے، اب جب جائیں گے ہم جائیں گے۔ انہوں نے اپنا آخری سے زیادہ کیا کر سکتے تھے؟ 3 جنگیں لڑی ہیں، سارے قبائل اکٹھے کیے، ناکام ہوئے۔ اب یہ ان کا زور لگ چکا، اب الان نغزوہم ولا یغزوننا، اب یہ ہم پر حملے کی ہمت نہیں کریں گے، جب بھی جائیں گے ہم جائیں گے۔ ایک دوسری بات فرمایا کہ اب یہ تلوار کا مقابلہ نہیں کریں گے، اب یہ زبان کا مقابلہ کریں۔ اب ان کا تمہارے خلاف جب آدمی ویسے ناکام ہو جاتا ہے تو زبان چلتی ہے، انسانی نفسیات میں مقابلہ نہ کر سکے تو کیا چلتی ہے؟ سارا غصہ کون نکالتا ہے؟ زبان نکالتی ہے۔ اب یہ تمہارے ساتھ زبان کی جنگ لڑے گی، ہتھیار کی جنگ میں ناکام ہو گئے، اس نے پیشگوئیاں فرمائی 2۔ اب یہ تمہارے خلاف منڈیوں میں جائیں گے، میلوں میں جائیں گے، شاعری کریں گے، کتابت کریں گے، اب میڈیا وار ہوگی۔ اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، کون سی وار ہوگی؟ ہتھیاروں کی وار نہیں ہوگی، کون سی وار ہوگی؟ پھر اس نے کہا کون تم میں سے کون آئے گا بھائی؟ یہ جنگ کون لڑے گا؟ ہر جنگ کے اپنے جرنیل ہوتے ہیں، تلوار کے اپنے جرنیل ہوتے ہیں، زبان کے اپنے جرنیل ہوتے ہیں، اسے نہیں ہو سکتے۔ یہ جنگ کون لڑے گا بھائی؟ 3 آدمی کھڑے ہوئے، تینوں انصاری تھے، کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ اور حسان بن ثابت، یا سامنے چوتھے ثابت بن قیس۔ 3 خطیب، 3 شاعر، 1 خطیب، ایک وہاں 3 کھڑے ہوئے، کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ اور حسان بن ثابت۔ کیا سلام لڑیں گے؟ لڑی نہیں، جیتی۔
کمال کی جنگ لڑی، 4 آدمی نے جنگ لڑی ہے۔ کتابت کی جنگ کس نے لڑی ہے؟ ثابت بن قیس نے۔ اور شاعری کی جنگ کس نے لڑی ہے؟ ان تینوں نے۔ اور کس شان سے لڑی ہے؟ انہوں نے تقسیم کار کرنی تھی۔ موضوعات تقسیم ہوتے ہیں، جیسے اپنا ذوق بھی تقسیم ہوتا ہے۔ میں کسی خطیب کا انٹرویو جب کرتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں بھائی کیا انداز آپ کی گفتگو کا، یوں بات کرتے ہو، یوں کرتے ہو یا یوں کرتے ہو۔ خطابوں کا اپنا اسٹائل ہے۔ آپ سارے خطیب ہی بن گئے نا، اس لیے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ جب میں کسی سے انٹرویو کرتا ہوں 2 سوال ضرور کرتا ہوں، بھائی تمہارا اسٹائل کیا ہے؟ ایک اسٹائل یہ ہے، ایک اسٹائل یہ ہے، ایک اسٹائل یہ ہے، کان پہ ہاتھ رکھ اسٹائل ہے۔ ان تینوں نے موضوع اپنے دائرے تقسیم کر دی۔ حسان بن ثابت تو حضور کی مدد کرتے تھے، ان کا ذوق کیا تھا؟ مدح رسول۔ کعب بن مالک کفر کی برائیاں میں حج بیان کرتے، کافر کفر شرک کی برائیاں بیان کرتے۔ اور عبداللہ بن رواحہ رزمیہ شاعری کرتے تھے، مار دیں گے، اڑا دیں گے، پھاڑ دیں گے، کاٹ دیں گے، اس کو رزمیہ شاعری کہتے ہیں۔ اڑا کے رکھ دیں گے، جلا کے رکھ دیں گے، کاٹ کے رکھ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یہ رزمیہ شاعری عبداللہ بن رواحہ کی۔ اور اس شان کے ساتھ تو عمرۃ القضاء میں حدیبیہ میں عمرہ نہیں کرنے دیا تھا انہیں، اگلے سال عمرۃ القضاء پہ گئے تھے۔ ان کا ماحول تو سارا ویزے پہ گئے تھے، 3 دن کے ویزے پر گئے تھے۔ 3 دن کا ویزا ہی تھا نا، 3 دن کے ویزے پر گئے تھے، اور SOPs کے تحت گئے تھے۔ 1400 صحابی ہیں حضور کے ساتھ ہیں، وہ ان کی قریش سے SOPs طے کی، یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے، اتنے دن لیں گے۔ 3 دن کے ویزے پر SOPs کے ساتھ گئے تھے۔ اب وہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی بات کمزور نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ مدینہ مکہ مکرمہ میں حضور پہاڑی سے اتر، کعبہ نیچے ہے، پہاڑیوں اوپر ہیں، نیچے اتر رہے ہیں، حضور اونٹنی پر سوار ہیں، سب نے احرام باندھے ہوئے ہیں، سب لبیک پڑھ رہے ہیں، تلبیہ اللہم لبیک لبیک۔ حضور کی اونٹنی کی ہاتھ عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں، باقی لبیک پڑھ رہے ہیں، یہ شاعری کر رہے ہیں، مار دیں گے، کاٹ دیں گے، پھاڑ دیں گے، اڑا دیں گے، جلا دیں گے، ان کی تلبیہ یہ ہے۔ بس سب لبیک اللہم لبیک، او جناب لگے ہوئے، یہ لگے ہوئے ہیں اپنی شاعری پہ لگے ہوئے، ترانے، اس کو ترانہ کہتے ہیں، یہ ترانے گا رہے ہیں، جنگی ترانے۔ وہ حضرت عمر کی نظر پڑی، وہی کیا کر رہا خدا کا بندہ، ہم تو عمرہ کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اشارہ کیا، بیت اللہ سامنے ہے، منہ بند کرو، کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے اشارے سے گھورا، وہ کہا سامنے کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے اوپر سے دیکھ لیا کہ عمر کیا کر رہے ہیں۔ اللہ ہو یا عمر، عمر چھوڑو، پڑھنے دو اس کو، لا ہو یا عمر، عمر چھوڑو، پڑھنے دو اس کو، اس کے شعر تمہارے تینوں سے زیادہ نشانے میں لگ رہے ہیں، اس کے شعر تمہارے تینوں سے زیادہ نشانے میں لگ رہے ہیں۔ یہ اس کا ماحول میں نے خطابت اور شاعری کا ماحول بتایا، حضور کے زمانے میں ماحول کا ایک ذریعہ ہے، ہتھیار بھی ہے، ابلاغ کا ذریعہ بھی ہے، دفاع کا مقابلے کا ہتھیار بھی ہے، ہر دور میں رہا ہے، آج یہ تو میں نے اس کی تھوڑا سا بیان کیا ہے کہ دور نبوی میں اس کی حیثیت کیا تھی، یہ اس کا شاعری کا اور خطابت کا۔ حضرت عمر کا اپنا مزاج ہے، بخاری کی روایت ہے، حسان بن ثابت شاعر تھے، نعت خوان تھے۔ حسان بن ثابت شاعر کیا، ثابت کیا تھے؟ نعت خوان۔ حضرت عمر کے زمانے میں نا ایک دن مسجد میں بیٹھے بڑے مزے سے، اب اکیلے بیٹھے ہوئے اپنی جائے میں نعتیں پڑھ رہے ہیں، مسجد نبی میں بیٹھے،
اپنی لہر میں بیٹھے، شاید نعت خواں اپنی لہر میں اکیلا بیٹھا تو کیا کرتا ہے؟ نعت خواں کر رہے ہیں. حضرت عمر باہر سے آئے کہا کچھ گھورا یوں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر یوں گھورا، ان کو خطرہ لائق ہو گیا کہ حضرت عمر نے گھورا نہ خیر کرے. ابو ہریرہ اس طرح بیٹھے ہوئے، ابو ہریرہ ادھر آیا، اللہ کو گواہ بنا کر کہو یا تم نے مجھے اسی مسجد میں حضور کے سامنے یہ نعتیں پڑھتے نہیں سنا، حضور کو داد دیتے نہیں سنا؟ ان کا ہاں سنا ہے. حضرت وہ چپ کر کے نکل گئے. بخاری کی بات کر رہا ہوں. حضرت عمر چپ کر کے نا بیٹھ ہوئے، اس نے اپنا بچاؤ کیا کہ بابے کے ہاتھ پہ چھوڑا اور مارے گئے. یہ اس دور کا ماحول بتا رہا ہوں، کتابت کا اور شاید. اب میں بات جلدی نہیں کرتا، میں آج کی دور میں دو تین اصول یاد رکھیں. کتابت کا مقصد کیا؟ بات سمجھانا، ساری باتیں چھوڑتے ہوئے، کیونکہ آپ کو کتابت کے فن کی تعلیم دی جا رہی ہے. آج سے 50 سال پہلے کی کتابت اور تھی، آج کی کتابت اور. ہمارے ماضی کے سب سے بڑے خطیب کون تھے؟ سب سے بڑے خطیب کون تھے؟ سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ. اور اہل علم میں سب سے بڑے خطیب کون تھے؟ 3-4 بڑے خطیب گزرے ہیں ہمارے. عوامی سطح پر شادی، علمی سطح پر مولانا ابو الکلام آزاد، علامہ شبیر احمد عثمان. علمی دنیا میں مولانا ابو الکلام آزاد سے بڑا خطیب کوئی نہیں تھا، علامہ شبیر احمد عثمانی سے بڑا خطیب کوئی نہیں تھا، اور پبلک لیول پر شادی سے بڑا خطیب اپنا ظاہر ہوتا ہے. لیکن 3 فرق بتانا چاہوں گا. تمہارا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے. شادی کی خطابت کا زمانہ یہ تھا 4 گھنٹے 5 گھنٹے ہلنے نہیں دیتے تھے کسی کو. پیشاب پڑھ کے بیٹھے ہیں، فجر کی اذان میں پتہ چلتا تھا کہ وہ اذان ہو گئی. 3 گھنٹے میں تو اسٹارٹ ہو چکے ہو، 3 گھنٹے 4 گھنٹے. ایک مخالفین میں ایک بڑا لیڈر ہے غلام محمد زمین خان، پشتون تھا، مسلم لیگی تھا، مخالف تھا. وہ اس کی یادداشتوں میں نے پڑھا اس میں. ایک دفعہ میں نے لاہور میں آیا ہوا تھا، اپنی گاڑی پر تھا، مجھے پتہ چلا کہ عطاء اللہ شاہ بخاری کی تقریر ہے. تو تقریر کا بڑی شہرت سنی ہوئی تھی، تو تھے تو ہم مخالف تھے، مسلم لیگی تھے بڑے سخت. میں نے کہا چلو تقریر تو سنیں نا اس کی. دلی دربار میں جلسہ تھا، تو رات کو میں گزرتے بڑھ کر چل تھوڑی دیر سنتے آئے. تو بڑا خطیب ہے، کرتا کیا ہے. میں گیا، سامنے سے گزرا، آواز آ رہی تھی، گاڑی کھڑی کی، شیشہ کھول کے سنتا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے شیشے دروازہ کھولا، دروازے کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ سیاسی تقریر کر رہے ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی، فجر کے اذان کی سب کو یہ 3 گھنٹے کھڑا رہا ہوں. یہ مخالف کہہ رہے کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، اذانیں ہوئی. میں نے کہا وہ کر دی 3 گھنٹے اور مجھے یا کرے. یہ شاہ صاحب کی خطابت کا سحر تھا. لیکن یہ بات یاد رکھیں، آج کی خطابت یہ نہیں ہے. آپ اتنے مختصر وقت میں اتنی مکمل بات کر سکتے ہیں. آج کی خطابت کا معیار یا آج لوگوں کا وقت نہیں ہے. بات جتنے مختصر وقت میں جتنی مکمل بات آپ کر سکیں، یہ آپ کا فن ہے. آج 2 گھنٹے والی تقریر کا وقت نہیں ہے. 25 منٹ، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ دیتی ہے. آج یہ اصول یاد رکھیں، جتنے مختصر وقت میں جتنی مکمل بات کہہ سکتے ہیں. آج کا تقاضا یہ ہے. دوسرا تقاضا، مولانا ابو الکلام آزاد کی تقریریں پڑھی ہیں. ایک تقریر پڑھنے کے لیے لوگوں 6 کتابیں ساتھ رکھنی پڑتی ہیں. مولانا ابو الکلام آزاد کی ایک تقریر سمجھنے کے لیے لوگوں کی 3 کتابیں ساتھ رکھنی پڑتی ہیں. اس کو مشکل سے مشکل لفظ اب نہیں بھائی، جتنے آسان لہجے میں بات کر سکتے.
وہ خطابت یہ تھی، میں ایک بات آپ سے، مقامات حریری پڑھی ہوگی آپ نے؟ مقامات حریری پڑھی ہے نا؟ اس لہجے میں آپ بات کریں وہ کو سمجھے گا؟ کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے، یہ کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے بولے صاحب نہیں، آج کا دور حریری کا دور نہیں ہے، آج کا دور مصطفیٰ منفردی کا دور ہے۔ سادہ لہجے میں، جتنی سادہ لہجے میں بات کر سکیں، آج کا کمال یہ ہے، سادہ الفاظ، جتنے سادہ الفاظ، عام فہم الفاظ، اس کو سمجھنے کے لیے کسی کتاب کھولنے کی ضرورت نہ پڑے کہ مولوی صاحب نے کیا کہا۔ یہ تقریر آئے مولانا تقریر تشریف لائے سے بڑی اچھی تقریر کی، غضب کی تقریر، او پھٹے پنکھتے مٹی پلیت کر کے ہمارے کسی کام کے لیے آئے، کہا کیا سمجھ نہیں ہے، بات سمجھ آئی؟ پہلی بات میں نے کیا کی، تھوڑے سے تھوڑے وقت میں جتنی بات آپ مکمل کریں۔ آج کمال یہ نہیں کہ 10 منٹ کی بات 2 گھنٹے میں کریں، آج کمال یہ ہے کہ 2 گھنٹے کی بات آدھے گھنٹے میں کریں اور بات مکمل کریں۔ دوسری بات میں نے کیا کیا، آسان، جتنا آسان، تحریر میں بھی یہی ہے، تحریر میں بھی جتنے سادہ لفظوں میں آپ بات سمجھا سکتے ہیں، مشکل الفاظ بھی ناظر تراکیب میں سادہ لہجے میں بات کرتے ہیں۔ اور تیسری بات، اس زمانے میں کیا تھا کہ علمی خطابت علمی ماحول میں کرے، پبلک میں نہیں۔ علماء کا مطلب بات اور ہے، پبلک میں آپ کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے، میری بات سمجھ رہا ہے کہ نہیں، اپنے لہجے میں بات، فطری لہجے۔ ہم نقل اتارتے ہیں، نقل اچھی چیز ہے، لیکن نقل کی خوبی کی چیز نہیں ہے، اپنے لہجے میں فطری لہجے میں، نیچرل، تکلف نہ ہو سکے۔ اور یہ آج کی ضرورت بھی ہے، آج کی ضرورت تحریر کی زیادہ ہے، تقریر کی بھی ہے، لیکن تقریر کا اپنا میدان ہے۔ اس لیے میں اس بات پہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو دین کے ابلاغ کے تمام شعبوں میں یا کسی نہ کسی شعبے میں مہارت اللہ پاک عطا فرمائے۔ مختلف شعبے بھی کسی شعبے ہیں، دین کی بات پہنچانے کے، سمجھانے کے، تدریس ہے، کتابت ہے، شاعری ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ سارا یہ سارے ذرائع ہیں۔ تو نیت یہ ہو کہ ہمیں دین کی بات پہنچانی ہے، دین کی بات صرف پہنچانی ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا۔ حضرت مولانا محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں تربیت دیا تھا، ایک جملہ ان کا نقل کرتا ہوں، ہمارے اساتذہ میں وہ تھے، باقاعدہ بتایا کرتے ہیں کون سی بات کرنی ہے۔ ایک بات اور بتا دوں ان کی، بڑے خطیب تھے، پنجابی زبان کے سب سے بڑے خطیب تھے۔ اچھا آپ گئے ہیں کسی جگہ، یہ بات خطبہ کو کہنا ضروری ہے، آپ ایک جگہ گئے اپنی تقریر نہیں کریں، وہاں پوچھیں ماحول کیا ہے، جس نے بلایا ہے اس کی ضرورت کیا ہے، آپ اس کے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں، آپ نے کیا کیا کیا۔ ان کے الفاظ میں پنجابی کو سمجھتے آپ کہتے ہیں اللہ کے بندے ہو، جس نے تمہیں بلایا ہے پہلے اس کو سمجھو اس کا مقصد کیا تھا۔ اس کی لڑائی شیعوں کے ساتھ ہے، تم بریلویوں سے لڑا آئے ہو، عقل کیا تم نے، بات سمجھ آئی؟ وہ پڑھیا لوگ وہ لڑائی شیعہ نہ لڑایا، تو جا کے بریلویوں سے لڑایا، تو کچھ چکا کم کیا، اس کی لڑائی بریلویوں سے تم وہابیوں سے لڑائے ہو، اس کی لڑائی وہاں لوکل دیکھو کس کے ساتھ ہے، ان کی وہابیوں کے سے لڑائی ہے، تم بریلویوں سے لڑائے ہو، یار کو عقل کی بات ہے، پہلے ماحول دیکھو وہاں کا ماحول کیا ہے، بلانے والوں کی ضرورت کیا ہے، کون سی بات کرنی ہے، کس لہجے میں کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، پہلے ان کا ہاضمہ دیکھو۔ ایک نئی لڑائی اپنے ساتھیوں کے گلے میں مار ڈال کے مت آ جاؤ، ان سے پہلی لڑائیاں نہیں مٹ رہی، ہماری لڑائیاں کتنی ہیں، وہاں ساتھ ہیں کہ نہیں، یہ دیکھو کہ وہ اس کی ضرورت کیا ہے، جس نے بلایا ہے
اس کی ضرورت کیا، وہاں کے ماحول کی ضرورت کیا ہے، اس کے مطابق بات کریں، خام خواہ نئے مسائل نہیں کھڑے کریں ان کے لیے۔ میں ایک ذاتی واقعہ عرض کرتا ہوں، 10-12 سال پہلے کی بات ہے، میں جاتا رہتا ہوں، امریکہ بھی جاتا رہتا ہوں، بعض سوالات شرارت کے لیے ہوتے ہی شرارت کے لیے، مقصد سوال نہیں ہوتا، بس شرارت ہوتی ہے۔ واشنگٹن میں ایک مسجد دارالہدیٰ ہے ہماری، رمضان کا پہلے تراویح کا موقع تھا، تو مولانا مجھے کہتے ہیں کچھ تھوڑا بیان فرما دیں گے، میں کر دوں گا۔ رمضان کی پہلی تراویح ہے اور اس موقع میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک صاحب اٹھے، 8 تراویح ہو جاتی ہیں، وہاں تو مشترک اجتماع ہوتا ہے، شرارت کی ہے۔ اب اس میں میں اب اپنے جاؤ جہاں کے وقت مصیبت پڑ گئی، میں نے کہا 8 ہو جاتی ہیں، 12 رہ گئے، 8 ہو جاتی ہیں، بیٹھ گیا وہ مولانا صاحب، آپ نے کیا کیا آپ نے؟ میں نے کہا یار میں نے غلط بات کی ہے، کہیں تو صحیح ہے لیکن کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے آپ کو، میری تو کل کی فلائٹ ہے، واپس چلے جاؤں گا، سارا مہینہ مناظرے میں آپ پڑے رہیں گے، روزے رکھیں گے، مناظرے کریں گے آپ، میں نے آپ کو مصیبت سے بچایا ہے۔ میں نے 2 جملے کہہ کے آ جانا تھا، وہ گزرے کس نے تھے؟ بات سمجھ گئی؟ میں نے کہا آپ کو مشکل سے بچایا، میں فلائٹ ہے والے ہونا، تو سارا مہینہ مناظرے میں آپ پھنسے رہیں گے، ساتھیوں کے لیے مشکلات نہیں پیدا کریں گے۔ لندن میں ایک جگہ جمعہ پڑھا رہا ہوں، لوگ شرارت کرنے والے لوگ کرتے ہیں، 100 سال کی مسجد جمعہ پڑھا، ایک آدمی کھڑا رہی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پڑھنا کیسا ہے؟ مقصد اس کا یہ تھا کہ بات تو یہاں لوگوں میں انتشار کر رہا ہوں، اب مجھے اپنے ساتھیوں کو پریشان تو نہیں کرنا۔ میں نے کہا یار بہت اچھا ہے، سب سے افضل درود یہ ہے، میں بھی یہی پڑھتا ہوں، لیکن اس کے لیے ویزا لگواتا ہوں، ٹکٹ خریدتا ہوں، مدینہ منورہ جاتا ہوں، ادب سے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور یہی پڑھتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں ویزا لگواتا ہوں، ٹکٹ خریدتا ہوں، ہفتہ 10 دن جاتا ہوں، وہاں سامنے کھڑا ہوتا ہوں ادب سے، ہم وہاں جیسے میں کھڑا کریے الصلاۃ والسلام علیک، میں نے 5 سال وہاں پڑھا، یہ پڑھتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں سوال کیوں کر رہا ہے، ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں اور ہر سوال پہ ملازمہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ مولانا جنرلی یہ بات بطور خاص سمجھایا کرتے تھے کہ اپنے جن کے ہاں گئے ہونا، ان کی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کرو، مشکلات اضافہ نہیں کرو۔ تو بات کھوپڑی شریف میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میں نے 2-4 باتیں کی، اب بات یہی دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو دور عزیز کے طلبا، ایک حدیث سنا دیتا ہوں میں اور سند مولانا کو دے دوں گا۔ تو ہمارے ہاں حدیث کے طلبا میں مسلسلات کا ایک سلسلہ چلتا ہے، اس میں ایک مسلسل بالاولیہ ہے، کسی استاد سے پہلی حدیث میں نے یہ سنی ہے، وہ اول حدیث سمعتہ منہ، یہ تسلسل ہے۔ میں نے یہ روایت اس تسلسل کے ساتھ وہ اول حدیث سمعتہ منہ، میں نے اپنے شیخ سے پہلی روایت یہ سنی ہے، 2 شیوخ سے سنی ہے، شیخ محمد یاسین الفادانی المکی شافی محدث سے مکہ مکرمہ میں، ایک شیخ عبداللہ بن احمد الناخبی الیمنی الحضربی حنبلی محدث سے جدہ میں، ان سے میں نے اس تسلسل کے ساتھ یہ روایت سنی ہے۔ وہ روایت آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ روایت دیر میں اچھی طرح سن لیں اور سند میں مولانا کو دے دوں گا اس سند کے ساتھ۔ روایت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت پھر سنیں، عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے حدیث آپ کو سنا دی ہے اور جو سند مولانا کو دے دوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔